معروف امریکی براڈکاسٹر مایا ناز اور ریڈیو ٹیلی ویژن پروڈیوسر اور اینکر پرسن گلین بیک کا وزیر اعظم عمران خان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین. تمام تر سیاسی، مذہبی اور قومی سرحدوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے ہزاروں شہریوں کے انخلا میں مدد کی. وزیر اعظم عمران خان کا انسانیت کو سیاست پر ترجیح دینا بین المذاہب تعاون کی بہترین مثال ہے. پاکستان نے ایک دفعہ پھر خود کو امریکہ کا قابل اعتماد اتحادی ثابت کیا ہے. گلین بیک کا بیان. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس کل سے نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں عالمی معاشی اور سیاسی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے. وزیر اعظم بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کی طرف بھی دنیا کی توجہ مبذول کرائیں گے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا نیو یارک میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کو انٹرویو. رواں سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کا موضوع ہے کرونا وائرس سے بحالی، پائیدار تعمیر نو، کرۂ ارض کی ضروریات پر رد عمل، لوگوں کے حقوق کا احترام اور اقوام متحدہ کی تجدید نو کے حوالے سے امید کے ذریعے لچک پیدا کرنا. جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی جموں و کشمیر پر OIC ورکنگ گروپ کے اجلاس، سلامتی کونسل میں اصلاحات کے بارے میں متفقہ گروپ کے وزارتی اجلاس اور توانائی پر اعلیٰ سطح اجلاس میں شریک ہوں گے. صدر مملکت نے ٹوئٹر پر فلپائن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے الیکشن میں استعمال کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات شیئر کر دی. EVM کے استعمال سے ووٹرز کے اعتماد میں اضافہ، الیکشن پٹیشنرز، قتل اور تشدد میں نمایاں کمی ہوئی. پاکستان میں بھی ایسی تبدیلی دیکھ کر بہت خوشی ہوگی. ہمارے ہاں ووٹنگ مشین کے ساتھ کاغذ کا بیلٹ بھی موجود ہے. صدر ڈاکٹر عارف الفی. کیا الیکشن کمیشن کی رپورٹوں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق فلپائن کا ڈیٹا جان بوجھ کر نکالا گیا؟ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین. افغانستان میں کابل ایئرپورٹ ملکی و غیر ملکی پروازوں کے لیے مکمل طور پر فعال. ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے صبح 6 سے شام 6 بجے تک پروازیں جاری رہیں گی. ایئرپورٹ کو رات کے وقت پروازوں کے لیے کھولنے کے لیے بھی تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے مرکزی بینک نے تمام نجی بینکوں اور کمپنیوں کو اپنے بینک کھاتوں سے $25,000 ماہانہ نکلوانے کی اجازت دے دی. رقوم آج سے نکلوائی جا سکتی ہیں. روس میں صدر ولادیمیر پوٹن کی پارٹی انتخابات جیتنے کی راہ پر گامزن. ووٹوں کی گنتی جاری. اب تک حکمران پارٹی نے 45.3% ووٹ جبکہ کمیونسٹ پارٹی نے 21.8% ووٹ حاصل کیے ہیں. تجزیہ نگاروں کے مطابق حکمران پارٹی نے 2016 میں 54.2% ووٹ حاصل کیے تھے جن میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ کمیونسٹ پارٹی کی حمایت میں 13.3% اضافہ ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی. کالعدم تنظیم TTP کا دہشت گرد کمانڈر صفی اللہ ہلاک. صفی اللہ رواں برس فروری میں ایک NGO کی 4 خواتین کے قتل کے علاوہ گزشتہ سال FWO کے 2 انجینئرز کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا. کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ISPR. ملک میں کورونا سے مزید 40 افراد جان کی باعث ہار گئے. 2167 نئے کیس رپورٹ. گزشتہ 24 گھنٹے میں 51,348 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 4.22%. وبا سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے. ویکسین لگوائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی محفوظ بنائیں. خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں آج شام سے بارشوں اور تیز ہواؤں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان.
پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا کا ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیش کے اقدامات کے لیے الرٹ جاری، بارشوں کا سلسلہ ہفتے کے روز تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ استنبول میں میچ ریسلنگ ورلڈ کپ کا دوسرا مرحلہ، پاکستان نے مجموعی طور پر کانسی کے 3 تمغے حاصل کر دیے۔ محمد سعد نے 60 کلو گرام کیٹیگری میں برانز میڈل جیتا، شراز علی نے 65 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ اور اورنگزیب شاہ نے 80 کلو گرام کیٹیگری میں برانز میڈل اپنے نام کیا۔ نیوزی لینڈ نے دورے کو ختم کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کر کے غلط مثال قائم کی۔ پاکستان میں موجود مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں اور اہلکاروں نے سیکیورٹی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہماری ٹیم مسجد حملے کے باوجود نیوزی لینڈ گئی، 14 دن مشکل ترین قرنطینہ کیا۔ معاملہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں اٹھائیں گے چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان۔ قطر میں 6 ریڈ سنوکر ورلڈ کپ، پاکستان کے حارث طاہر اور بابر مسیح کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری، دونوں کی اس کی پری کوارٹر فائنل میں رسائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں صدف علی خان، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ناظرین، خبروں کی تفصیل شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے معروف صحافی، سیاسی مبصر اور ریڈیو ٹی وی پروڈیوسر سر گلین بیک نے افغانستان کے شہر مزار شریف سے تقریباً 1000 غیر ملکیوں کے انخلا میں کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اپنے بیان پر مبنی خط اور ٹویٹس میں امریکی صحافی گلین بیک نے کہا کہ ہم نے غیر ملکیوں کے انخلا کے لیے دنیا بھر کے لیڈروں، سیاسی رہنماؤں اور سول سوسائٹی سے مدد طلب کی، لیکن ہر طرف خاموشی چھائی رہی۔ صرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہماری درخواست پر فوری رد عمل کرتے ہوئے مدد دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ گلین بیک نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے رنگ و نسل، مذہب اور ثقافت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو بچانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ کسی دوسرے عالمی لیڈر نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے لوگوں کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہماری درخواستوں پر فوری طور پر اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ امریکی شہریوں سمیت مزار شریف میں پھنسے افراد کے انخلاء کے لیے اقدامات کریں۔ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ گلین بیک نے کہا کہ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کا اچھے اور برے وقت کا ساتھی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس کل سے نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 24 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں عالمی، معاشی اور سیاسی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کو انٹرویو میں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، افغانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا، بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں کو روکنے اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ ناظرین، رواں سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کا موضوع ہے کرونا وائرس سے بحالی، پائیدار تعمیر نو، کرۂ ارض کی ضروریات پر رد عمل، لوگوں کے حقوق کا احترام اور اقوام متحدہ کی تجدید نو کے حوالے سے امید پیدا کرنا ہے۔ کرونا وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے رکن ممالک کو پہلے سے ریکارڈ شدہ پیغامات بھیجنے کی امریکی درخواست کے باوجود 83 ممالک کے سربراہان، 43 ممالک کے وزرائے اعظم، 3 نائب وزرائے اعظم اور 23 وزرائے خارجہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان، ماحولیاتی تبدیلی اور کرونا وائرس کے بحران پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جموں و کشمیر پر OIC ورکنگ گروپ کے اجلاس، سلامتی کونسل میں اصلاحات کے بارے میں متفقہ گروپ کے وزارتی اجلاس اور توانائی پر اعلیٰ سطح اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بتایا کہ وزیر خارجہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس سے ملاقات کے علاوہ اپنے ہم منصبوں، سلامتی کونسل کے عہدیداروں سے 2 طرفہ ملاقاتوں، تھنک ٹینکس، امریکہ میں مقیم پاکستانیوں، تاجروں اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی خطاب کریں گے۔
الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے الیکشن میں استعمال کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹر پر فلپائن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے الیکشن میں استعمال کی تاریخ کے حوالے سے انتہائی اہم ڈیٹا شیئر کیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے ووٹرز کے اعتماد میں اضافہ، الیکشن پٹیشنز، قتل اور تشدد میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ پاکستان میں بھی ایسی تبدیلی دیکھ کر بہت خوشی ہوگی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ووٹنگ مشین کے ساتھ کاغذ کا بیلٹ بھی موجود ہے اور ہمارا نظام اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے فلپائن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے شیئر کی گئی معلومات کو دوبارہ ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کی رپورٹوں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق فلپائن کا ڈیٹا جان بوجھ کر نکالا گیا؟ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں کابل ایئرپورٹ ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے۔ افغانستان کے شہری ہوابازی کے ادارے نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے صبح 6 سے شام 6 بجے تک پروازیں جاری رہیں گی۔ پہلی پرواز گزشتہ روز اسلام آباد روانہ ہوئی۔ ایئرپورٹ کو رات کے وقت پروازوں کے لیے کھولنے کے لیے بھی تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ اب محفوظ ہے۔ ایئرپورٹ میں بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ایئرپورٹ سٹاف بھی ڈیوٹی پر واپس آ چکا ہے۔ افغانستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ تمام نجی کمپنیوں کو اپنے بینک کھاتوں سے $25,000 ماہانہ نکلوانے کی اجازت ہوگی۔ بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رقوم آج سے نکلوائی جا سکتی ہیں۔ یہ رقم $25,000 یا اس کی مساوی افغان کرنسی میں ہو سکتی ہے۔ طالبان کی برسر اقتدار آنے کے بعد بینک بند کر دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے بینک سے صرف $200 نکالنے کی اجازت تھی اور لوگ بڑی تعداد میں بینکوں کے باہر رقم نکلوانے کے لیے موجود رہتے تھے۔ افغانستان کے اطلاعات اور ثقافت کے نائب وزیر اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ وہ شرعی قانون کے مطابق خواتین کے لیے ایک مؤثر اور فعال انتظامیہ تشکیل دیں گے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ انتظامیہ شریعت کے مطابق قائم کی جائے گی اور اسے کسی وزارت یا وزارت کے ذیلی محکمے کا نام دینا ضروری نہیں ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ سابق حکومت کی خواتین کی وزارت ایک نام نہاد انتظامیہ تھی جس نے افغان خواتین کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ وزارت کی موجودگی کے باوجود دیہی علاقوں کے خواتین کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کو ایک ایسی حکومت چاہیے جس میں وہ بغیر کسی خوف کے زندگی گزار سکیں، جس کے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، جو ملک ترقی کے لیے کام کرے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ انہیں ایک ایسی کابینہ کی ضرورت ہے جو سارے افغانستان کی نمائندہ ہو، جس میں تمام نسلوں کے لوگ موجود ہوں، لیکن موجودہ کابینہ میں تمام فریقوں کی نمائندہ نہیں ہے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ملاقاتوں میں انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم اور ایک ایسی حکومت کے قیام پر زور دیا تھا جس میں افغانستان کے تمام فریق شامل ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے افغان عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک افغان تعاون فورم کی جانب سے 17 ٹرکوں پر مشتمل 300 ٹن امدادی سامان تورخم سرحد پر طالبان حکومت کے نمائندے کے حوالے کیا گیا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں کشمیر خان آفریدی۔ سالوں سے خانہ جنگی کے شکار ملک افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعاون اور مدد کا سلسلہ نیا نہیں۔ افغانستان پر روسی جارحیت کے بعد لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری ہو یا افغانستان کے تباہ حال بنیادی ڈھانچے کی بحالی، پاکستان نے ہر موقع پر ایک اچھے ہمسائے کا حق بخوبی نبھایا ہے۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد بھی پاکستان نے افغان عوام کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا اور کابل سمیت کئی شہروں میں امدادی سامان بھیجا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی افغانستان کے ساتھ امداد اور تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک افغان کوآپریشن فورم کی جانب سے 17 ٹرکوں پر مشتمل 300 ٹن امدادی سامان تورخم سرحد پر طالبان حکومت کے حوالے کیا گیا۔ امدادی سامان میں 190 ٹن آٹا، 65 ٹن چینی، 11 ٹن خوردنی تیل، 3 ٹن دالیں اور 31 ٹن چاول شامل ہیں۔
فورم کے چیئرمین حبیب الرحمان خٹک نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نسلی یا طبقاتی امتیاز کے بغیر افغان عوام کی مدد جاری رکھیں گے۔ ابتدا میں ہم لوگوں نے جو آپس میں شرائط طے کی تھی ابتدا ہی میں، وہ ہے کہ ہم لوگ کسی نسلی، زبان یا طبقاتی فرق کے بغیر جو بھی افغانستان میں مدد کے لوگ ہیں حقدار، یا جو بھی علاقے مدد کے حقدار ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے۔ جلال آباد میں پاکستان کے قونصل جنرل عابد اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ افغانستان میں اس وقت خوراکی اشیاء کی شدید ضرورت ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے پاکستان اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ C-130 پاکستان گورنمنٹ نے بھیجے ہیں افغانستان کے مختلف شہروں میں، جو کہ گئے ہیں اور لوگوں کی جو فوری ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ جو الگ نہ ہونے والی ایک رشتہ ہے آپس میں، اس کو ہم فردر جو ہے وہ سیمنٹ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے اور سخت حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ افغان حکومت کے نمائندے مولوی مبارز نے امدادی سامان فراہم کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کڑے وقت میں ضروری ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور عالمی ادارے افغان عوام کی ضروریات پر خصوصی توجہ دے تاکہ کوئی بڑا انسانی المیہ پیدا نہ ہونے پائے۔ حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری سطح پر بھی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر خان افریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، طورخم۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی پارٹی انتخابات جیتنے کے راستے پر گامزن، ابھی تک کی 33% ووٹوں کی گنتی کی جا چکی ہے۔ حکمران پارٹی نے 45.3% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ کمیونسٹ پارٹی نے 21.8% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق حکمران پارٹی نے 2016 میں 54.2% ووٹ حاصل کیے تھے، جن میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ کمیونسٹ پارٹی کی حمایت میں 13.3% اضافہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم TTP کا دہشت گرد کمانڈر صفی اللہ ہلاک ہو گیا۔ ISPI کے مطابق صفی اللہ 4 خواتین کے قتل اور FWO کے 2 انجینئرز کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور اغوا برائے تعاون کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ہندو دہشت گرد تنظیموں کی اعلی کار BJP حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ تبصرہ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ قابض فورسز نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں 11,245 خواتین کو ہراساں کیا یا ان کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے بعض مغربی طاقتوں کی جانب سے افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پروپیگنڈے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ عالمی برادری کو کشمیر میں بھارتی فوجی درندوں کے ہاتھوں خواتین کی کھلم کھلا اجتماعی بے حرمتی اور دوسرے جنگی جرائم نظر نہیں آتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں بے حرمتی کی پالیسی کی باضابطہ طور پر منظوری دے رکھی ہے۔ حریت رہنماؤں دیویندر سنگھ بہل اور جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھارتی فورسز کشمیر میں تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے ملازمین کی بلا وجہ معطلی کو غیر قانونی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ PDP کی رہنما محبوبہ مفتی نے درگاہ حضرت بل اور جامع مسجد سری نگر سمیت تمام مذہبی مقامات کو نماز جمعہ کے لیے فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں کے ایوان صنعت و تجارت نے بھارتی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے ہاتھوں مقبوضہ علاقے کے وسائل کی لوٹ مار کے خلاف بدھ کو ہڑتال کی کال دی ہے۔ جموں چیمبر کے صدر ارون گپتا نے ہڑتال کے اعلان کرتے ہوئے ریلائنس جیسی بڑی کمپنیوں کی مقبوضہ خطے میں یلغار پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے موقر اخبار قومی آواز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ BJP نے سیاسی مفاد پرستی کی خاطر سیاست سے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ اس نے ووٹ کی سیاست کو اولیت دینے کے لیے کھل کر مسلم دشمنی کا کارڈ کھیلنا اپنی اولین ترجیح میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر فرقہ واریت کا بیج نہیں بوئے گی تو وہ ووٹوں کو فصل نہیں کاٹ سکے گی۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مرکزی حکومت کے وزراء ہوں یا ریاستی BJP حکومتوں کے وزراء، سب اس مقابلے میں شامل ہیں کہ کس طرح ہندتوا کا سب سے بڑا علمبردار بنا جائے۔ اس لیے آسان نسخہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو گالی دی جائے اور اپوزیشن کو مسلمانوں کی جماعت اور ہندو دشمن قرار دیا جائے۔ BJP نے بھارتی سیاست سے اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا ہے اس نے ملک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ مودی اور امت شاہ کی جوڑی نے سیاست میں جو گراوٹ پیدا کی ہے اس کے اثرات تا دیر قائم رہیں گے اور یہ بات بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
भारत में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह को रियासत का नया वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट में ये बताया कि चरणजीत सिंह को मुतफ़क़ा तौर पर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, कुछ बात करें कोरोना वायरस की। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से मज़ीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में अब तक मुहलिक वबा से जान की बाजी हारने वाले अफराद की तादाद 27,246 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,348 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,167 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रिकॉर्ड की गई। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 12,26,000 से तजावुज़ कर गई है। इस दौरान कोरोना से मुतासरा 2,312 अफराद से एहतियात भी हुए। उधर मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है और अब तक 7 करोड़ से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। बैनुल-अक़वामी साइंसदानों के ग्रुप ने कहा है कि नई तहकीक के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर अशद ज़रूरी नहीं है और दस्तयाब वैक्सीन आम लोगों को पहले टीके लगाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये तहकीक 16 साइंसदानों ने की है, जिनमें अमरीकी खुराक और दवाओं के इदारे के साइंसी और तिब्बी माहिरीन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंसी मुहक्किकीन शामिल हैं। इन माहिरीन का ख्याल है कि वैक्सीनेशन के मौजूदा सिलसिले से ये वाज़ेह होता है कि आम आबादी को बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें वायरस के शदीद हमले में भी मुदाफ़ती अमल मुनासिब सतह पर रहा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह आज से पंजाब में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान 18,70,000 से ज़ायद 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। DC लाहौर उमर शेख चट्टा ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम के दौरान 6500 टीमें हिस्सा लेंगी, जो 24 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज से पंजाब में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ है। मुहिम के दौरान 18,70,000 से ज़ायद 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों को पोलियो बचाव से वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। DC लाहौर ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया है, जबकि पंजाब के साथ साथ सिंध में भी पोलियो 7 रोज़ा मुहिम का आगाज़ हो गया है। एमरजेंसी ऑपरेशन सेल के तर्जुमान के मुताबिक इस मुहिम के दौरान सूबे के 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो की मुहिम के दौरान 74,000 रज़ाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तमाम रज़ाकारों को कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है। रज़ाकारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात की गई है। तर्जुमान के मुताबिक पिछले साल से अब तक सिंध में पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया, जबकि माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस से मौजूदगी सामने नहीं आई है। बलूचिस्तान के तमाम 34 अजला में बाकायदा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 25 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 11,383 टीमें तश्कील दी गई हैं। मुहिम की कामयाबी के लिए उलमाए किराम और क़बाइली हिमायतीन की खुसूसी खिदमात ली जाएंगी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। इस मुहिम के दौरान बल्तिस्तान डिवीज़न में 75,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान विटामिन A की भी खुराक दी जाएगी। स्कर्दू में होने वाली एक तकरीब में पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। पोलियो के खात्मे की ज़िले कमेटी के चेयरमैन ने मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और मुहिम को कामयाब बनाने में पोलियो टीम के साथ भरपूर ताउन करें। पाक बहरिया की जानिब से सिंध के कस्बे घारो, ज़िला ठट्ठा और बलूचिस्तान के साहली गांव चूड़ बंदर में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक घारो में मेडिकल कैंप का इनेकाद साहिल एसोसिएशन और उल्फत वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से किया गया। चूहड़ बंदर में मेडिकल कैंप का इनेकाद पाक बहरिया के डॉक्टर और मकामी यूनिट ने अपनी मदद आप के तहत किया। मेडिकल कैंप्स में मकामी और मुल्हिका इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीजों को मुफ्त मुआयने और अद्वियात की सहूलतें दी गईं। मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का मकसद मकामी आबादी को मुज़ी अमराज से बचाव से मुतालिक आगाही फ्राहम करना था।
तब्दीली की एक और मिसाल नज़रअंदाज की कि शोबे भी अब अव्वलीन तरजीहात में शामिल हो गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात से इस सेक्टर से हासिल होने वाली आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक रिपोर्ट करेंगे। अर्ज़े पाक मादनियात की दौलत से माला माल है। इस किश्वर हसीन के कोने कोने में पिन्हा कुदरत के बेशबहा खजाने पुकार पुकार कर खालिक हकीकी की कुदरत बयान कर रहे हैं। खुसूसन पंजाब में साल्ट माइंस, चिन्योट, सरगोदा और कालाबाग में लोहे और तांबे के ज़खायर, कोयले की कानें और दीगर कुदरती वसाइल किसी नेमत से कम नहीं। सूबे में मौजूद इन मादनियात से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए सूबाई हुकूमत ने मरबूत हिकमत अमली अपनाई है। लाइम स्टोन की दरियाफ्त के लिए लाइसेंसेस का इजरा किया गया है। सीमेंट की लीज पर आयद पाबंदी उठाकर 22 सीमेंट के नए प्लांट्स को इजाजत दी गई है। नमक के शोबे की तरक्की के लिए 21 नए लाइसेंसेस जारी किए गए हैं, जबकि 30 से जायद कोयले की साइट्स पर काम जारी है। सूबे में नए मादनी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए एक नई कंपनी की तश्कील के साथ साथ निजी शोबे की भी हौसला अफजाई की जा रही है। हमारी रॉयल्टीज़ जो हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम जो कुछ साल पहले तक 2-3 अरब होती थी, इस साल हम 10 अरब भी क्रॉस कर गए हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिबल मनी भी करवाई है, लेकिन माशाल्लाह हमने इस सेक्टर को इसको बहुत बढ़ाया भी है। मादनियात की दरियाफ्त के लिए माइनिंग की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस मकसद के लिए पंजाब के 2 तरबियती इदारों में 45 कोर्सेज में 3000 से जायद कारकुनों को तरबियत दी गई है। कारकुनों की फलाह के लिए अमली इकदामात किए जा रहे हैं और उनके बच्चों के वज़ाइफ में 300% इजाफे के साथ साथ मजदूरों की माली इमदाद भी बढ़ा दी गई है। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पर महकमा माही परवरी में निजी सतह पर ट्राउट फिश फार्मिंग के जरिए लोगों को आमदनी का मौका फराहम किया जा रहा है। सरकारी हेचरी से लोगों को रियायती नर्ख पर मछली के बच्चे फराहम किए जा रहे हैं और इनकी निगहदाश्त के लिए मुआवनत भी की जा रही है। मजीद तफसील बता रहे हैं गिलगित से हमारे नुमाइंदे शेर अब्बास इस रिपोर्ट में। महकमा माही परवरी गिलगित बल्तिस्तान में निजी सतह पर ट्राउट फिश फार्मिंग के लिए जामा हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है। वफाकी हुकूमत के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ रुपए लागत के जारी मंसूबे की वजह से इलाके में निजी सतह पर रजिस्टर्ड फिश फार्म्स की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई है, जबकि हेचरीज की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इस साल जो है हमने तकरीबन 14 लाख बच्चे फिंगरलिंग जो है हमने प्राइवेट फार्मर्स को दिए। पूरी गिलगित बल्तिस्तान में अभी आप देखें यहाँ पर तकरीबन जनरल स्टोर्स के ऊपर आपको ट्राउट की अवेलेबिलिटी का बोर्ड नज़र आएगा कि जी यहाँ पर ट्राउट फॉर सेल है। तो मैं समझता हूँ यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे इनडायरेक्ट जो है हमारा नेचर भी सेव हो गया। महकमा माही परवरी लोगों को सरकारी हेचरीज से ट्राउट और दीगर इकसाम की मछली के बच्चे रियायती नर्ख पर फराहम कर रहा है और उनकी निगहदाश्त के हवाले से मावनत भी की जा रही है। 4 एक्जोटिक स्पीशीज़ हैं जो बाहर से मंगाई गई हैं। इसमें कारप है और ट्राउट है और रेम्बो ट्राउट है। जो रेम्बो ट्राउट है उसकी हम ब्रीडिंग करके प्राइवेट फिश फार्मर्स को सेल करते हैं। सब्सिडाइज रेट पे 6 रुपये के हिसाब से उनको देते हैं और लोग जो है वो खुद फार्मिंग करके अपना जो है वो बिज़नेस करते हैं। काफ़ी लोगों ने अपने फार्म इस्टेब्लिश किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती इक़दामात की वजह से माही परवरी की जानिब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। सिकरदो, गिजर और गिलगित में प्राइवेट फिश फार्म से लोग टनों के हिसाब से मछली फरोख्त करके सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान कोरोना वबा के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए 15 से 18 साल के तलबा को भी मुफ्त वैक्सीन फराहम की जा रही है। इसी हवाले से शाहकोट से देखते हैं मलिक ताहिर इकबाल की रिपोर्ट। NCOC की हिदायत पर शाहकोट में 15 से 18 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिला में वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ साथ मुख्तलिफ कॉलेज में भी वैक्सीनेशन की जा रही है। इस मुजीब वबा से बचाने के लिए महकमा सेहत का अमला दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को बेफाम की फराहमी पर नहायत आसान तरीके से ऑनलाइन एंट्री करके फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया ताकि हम इस मोहलक बीमारी से निजात पा सकें। गवर्नमेंट ने 15 साल से 18 साल बच्चों के लिए जो वैक्सीन भेजी है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो स्कूल में बच्चों की गैदरिंग होती है, उसके लिए बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूरी थी, लिहाजा ये बहुत एक अच्छा इक़दाम है और बच्चे सुबह के तकरीबन 15-20 बच्चों को लग चुकी है वैक्सीन। शाहकोट में 15 से 18 साल तक के बच्चे जो कि फाइजर की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। असातिज़ा कराम ने भी 15 से 18 साल के तलबा को पैगाम दिया है
कि वो जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करा के हुकूमती कोशिशों का साथ दें ताकि इस मूजी वबा से छुटकारा हासिल करके तालीमी सरगर्मियों में आने वाले तअत्तुल से बचा जा सके। मेरे तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि तमाम बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं ताकि हमारा वैक्सीनेशन लगवाने की वजह से हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो खुला रहे। हुकूमत पंजाब की जानब से सूबे भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की वाफर मकदार में फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट में 15 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिससे वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हुए अपनी तलीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे। मलिक ताहिर इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। लोधना समेत जनूबी पंजाब के इलाकों में कपास की पहली चुनाई शुरू हो गई है। सफ़ेद खुली हुई कपास के फूल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं उनकी चुनाई का मरहला उतना ही मुश्किल होता है। महकमा ज़राअत का तरबियत याफ्ता अमला कपास को साफ़ सुथरे अंदाज में चुनने के लिए काश्तकारों की रहनुमाई कर रहा है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधना समेत जनूबी पंजाब के इलाकों में कपास की पहली चुनाई शुरू हो गई है। आलमी मार्केट में ज्यादा ज़र मवाला कमाने के लिए कपास की साफ चुनाई जरूरी है। साफ चुनाई काश्तकारों के साथ मसनूआत की तैयारी के लिए भी फायदेमंद है। कपास की गलत चुनाई से इसकी क्वालिटी और मयार दोनों मुतासर होते हैं। महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें खेतों में जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइजर और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दे रहे हैं ताकि कपास की साफ चुनाई के साथ कपास की क्वालिटी और मयार को यकीनी बनाया जा सके। चुनाई उस वक्त शुरू करनी है जब आपकी शबनम यानी 10 बजे चुनाई शुरू करनी है और चुनाई एक सुपरवाइज़र की मौजूदगी में करनी है और चुनाई जो है जो खवातीन खड़ी हों उनको SOPs बताने हैं कि उनका जो कॉटन का क्लॉथ हो, ऊपर सर ढपा हुआ हो और साथ साथ जो है कि नीचे से ऊपर की तरफ चुनाई करें। महकमा ज़राअत के माहिरीन के सिफारिशात के मुताबिक कपास की चुनाई उस वक्त शुरू करें जब टिंडे 50% से ज्यादा खिल जाएं। साफ चुनाई नाल है कि साड़ी भी फायदा है, सब मार्केट पैसे ज्यादा लभसन और दूसरा फायदा है कि साड़ा बैनुल अक़वामी भी फायदा है कि साड़ी अच्छी क्वालिटी हो सी। पास में मौजूदा आलाइशों, मट्टी, कच्चे और पक्के टीनों के खोल, रेशमी और रंगदार धागे, पत्ते, इंसानी बाल, परिंदों के पर, टाफियों के रैपर और पॉलीथीन के टुकड़ों की वजह से सालाना तकरीबन $1 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। ताहम कपास की चुनाई के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इस नुकसान पर काबू पाया जा सकता है। आलूदगी और आलाइशों से पाक कपास के हसूल से काश्तकारों को न सिर्फ बेहतर कीमत मिलेगी बल्कि बैनुल अक़वामी मंडियों में बरामद से मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकेगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और कहते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल से मोहब्बत इंसान को कुछ अलग और मुनफरिद करने की चाहत में मुब्तला कर देती है। ऐसे ही एक आर्टिस्ट शाहिद सरहम हैं जो गुज़िश्ता 5 साल से एक कुरानी नुस्खा तैयार कर रहे हैं। कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह। 1400 साल से जायद अरसे से मुसलमान कुरान करीम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करते आए हैं। ऐसे ही इजहार की ख्वाहिश अपने अंदर समोए शाहिद रस्साम गुज़श्ता 5 साल से कुरानी नुस्खा तैयार कर रहे हैं। ये नुस्खा 8.5 फुट लंबा और 6.5 फुट चौड़ा है और इसमें सोने से हरूफ तैयार किए जा रहे हैं। एक सफ़े पर 150 अल्फाज दर्ज हैं, जबकि मुकम्मल कुरान 550 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। इसका एक एक हर्फ आपने देखा कि ढाला गया है, फिर गोल्ड प्लेटेड किया गया है। दूसरी बहुत मुख्तलिफ बात जो है, अब तक कुरान करीम जो लिखे गए हैं वो कागज़ या खाल के ऊपर, ये कैनवस पे है। इसके शुरू के चंद सफ़ात में कई kg गोल्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसका डिज़ाइन मैंने अरबिक, टर्किश और पर्शियन डिज़ाइन को स्टडी करके अपना एक डिज़ाइन क्रिएट किया और फिर इसके ऊपर काम शुरू किया। शाहिद रस्साम ने इससे कबल अस्माउल हुस्ना भी लिखे और कई अवार्ड्स भी हासिल किए। इस कुरानी नुस्खे का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, जिसे वो दुबई एक्सपो 2020 में नुमाइश के लिए ले जा रहे हैं। ताहम बाकी हिस्से को मुकम्मल करने के लिए मजीद 4 साल लगेंगे, जिसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरानी नुस्खा बन जाएगा। कुरान करीम की आयात में जो तासीर है वो किसी खताती की मोहताज नहीं, लेकिन इस फन में जो मोहब्बत और अकीदत का इजहार है वो इश्क हकीकी की एक दास्तान पेश कर रहा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد برہمی کا اظہار کرنے والے فرانس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر ایمانوئل میخواں سے جلد بات چیت کی درخواست کی ہے، جس میں امریکہ سے وضاحت طلب کی جائے گی۔ فرانس نے گزشتہ روز آسٹریلیا پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے فرانسیسی آبدوزیں خریدنے کا معاہدہ منسوخ کرنے اور ان کے بجائے امریکہ سے معاہدہ کرنے کے حوالے سے جھوٹ بولا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاہدے پر کچھ مہینے قبل خدشات کا اظہار کر چکے تھے۔ اسپین کے کیسی جزیرہ لا پالما میں آتش فشاں پھٹ پڑا۔ آتش فشاں پھٹنے سے بھاری مقدار میں لاوا بہنا شروع ہو گیا، جبکہ راکھ اور دھوئیں کے بادلوں نے علاقے کو گھیر لیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے قریبی دیہاتوں سے 5 سے 10 ہزار افراد کو دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے گا، جبکہ فارم ہاؤسز سے جانوروں کی منتقلی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی، تاہم متعدد سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور خبر دیں گے آپ کو برطانیہ سے، جہاں پر پلاسٹک کی بطخوں کی سالانہ دوڑ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ دوڑ کنربری کے علاقے میں دریائے سٹوور میں ہوئی، جس کے کناروں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ تقریباً 4000 پلاسٹک کی زرد بطخوں نے دوڑ میں حصہ لیا۔ جیتنے والی بطخ کو 250 پاؤنڈ نقد انعام دیا گیا۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والی بطخوں کو بھی نقد انعامات اور تحائف دیے گئے۔ موسم کی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں آج شام سے بارشوں اور تیز ہواؤں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم خیبر پختونخوا نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوہستان، شانگلہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، دیر، چترال، پشاور، کوہاٹ اور وزیرستان میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم شریف حسین نے تیز بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کرنے اور الرٹ رہنے کا ہدایات دی ہیں۔ اور سردار الیاس ہمارے ساتھ، سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، موسم کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ سپیل کب تک جاری رہے گا؟ جی دیکھیے، یہ 3 سے 4 دن کا سپیل ہے۔ ویسے تو اوورآل پورے ملک میں تو آج شام سے لے کے 25 تاریخ تک ہے، یعنی اوپر نارتھ سے لے کے نیچے ساؤتھ سندھ، کراچی وغیرہ تک اگر ہم بات کریں تو کے پی اور پنجاب اور کشمیر ان علاقوں میں 3 سے 4 دن کا ہے، یعنی 23 یا 24 تاریخ تک چل سکتا ہے یہ سلسلہ، اور اس میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش بھی ہوگی۔ ویسے تو اوورآل مطلب ماڈریٹ بارش ہے، لیکن کہیں کہیں کسی جگہ میں خاصا تیز سپیل ہو سکتا ہے، اور آندھی واندھی کے ساتھ کے پی کے پہاڑی علاقوں میں اور اسی طرح سے پنجاب کے جو شمالی علاقے ہیں ان میں۔ جی یہ بتائیے گا کہ جو سیاح خیبر پختونخوا کا رخ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو شمالی علاقے ہیں جیسے آپ کا سوات کی کالام ویلی ہے، اور اسی طرح سے کاغان، ناران اور آگے شوگران، ان علاقوں میں ظاہر ہے تیز سپیل ہو جاتا ہے جب تو لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہے کہ اس میں احتیاط کریں، جائیں تو صحیح، لیکن یہ کہ لینڈ سلائڈنگ مطلب اس کی محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے ہر روز ہی، صبح بھی شام بھی، تو اس کو ذرا واچ رکھیں، اس کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ اور ویسے اتنا بہت زیادہ ایکسٹراڈینری ہیوی سپیل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں اس میں امکان رہتا ہے جب تیز سپیل ہوتا ہے تو کہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کا بھی، تو یہ ہے۔ جی بہت شکریہ سردار سرفراز، ماہر موسمیات ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ موسم کی خبریں آپ جان چکے ہیں، اب رخ کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔